करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا
کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف القول البدی میں نقل ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا سخت ہولناکیوں سے دو چار ہوا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جواب دے دیے الحمدللہ عز و جل اللہ عز و جل میں نے ان سے بزرگ سے عرض کی اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو
آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرم نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا ہے تو ہی فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی عز و جل کے لیے اجتماع میں، جو دعوت اسلامی کا آج ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے، اس میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آنے والے اسلامی بھائی کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفار کروں گا۔ اجتماع کے بعد صلاۃ والسلام کے بعد انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی۔ نیت کر لیں کہ باجماعت نماز عشاء ادا کریں گے، صلاۃ والسلام بھی پڑھیں گے اور آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی سے سلام و مصافحہ بھی کریں گے۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی دعوت بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی نیک و جائز کام کریں تو یاد کے ساتھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن، لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک شخص بارگاہ نبوت میں عرض گزار ہوا، مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اور جھوٹ کی عادت ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، میں ایک ساتھ انہیں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے منع فرما دیجئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کو ترک کر دے۔ عرض کی ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ دربار رسالت سے جانے کے بعد جب اس کا شراب پینے کا ارادہ ہوا تو خیال آیا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے شراب پینے سے متعلق پوچھیں گے تو میں جھوٹ بولوں گا تو میں نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا بن جاؤں گا، اور اگر اقرار کر لیا تو مجھ پر حد قائم کی جائے گی، لہذا اس نے شراب نوشی چھوڑ دی۔ اس طرح بدکاری اور چوری کا ارادہ کرتے وقت بھی اسے یہی خیال آیا، وہ ان برائیوں سے بھی باز رہا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر اتنا اچھا کام کیا کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ معلوم ہوا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی
یہ شخص جھوٹ ترک کرنے کی برکت سے دیگر گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اسی لیے اسے جھوٹ ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر واقعی وہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ تفسیر در منصور میں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم مومن کو کذاب جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ مزید فرماتے ہیں، تم کسی کی نماز اور روزے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اسے ادا کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، اور آج ہم جھوٹ سے متعلق کہ جھوٹ کی کیا نحوستیں ہوتی ہیں اور سچ بولنے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی جو بھی اچھی بات ہم سنیں، ہم اس پر فوراً عمل کا ارادہ کر لیں، ہم توجہ بھی رکھیں اور فوراً ہو سکے تو نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ذہن بھی بناتے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا، اللہ نے چاہا، ہمارے اندر سے برائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اچھائیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تفسیر روح البیان میں ہے، سچ ایک نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جب انہیں اپنے رب عز و جل کے یہاں قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْ صَدَّقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بے شک جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ علامہ ابن بطال رحمت اللہ تعالی علیہ شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، یہ حدیث اللہ عز و جل کے اس قول کا مصداق ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ یعنی کہ سچائی انسان کو ابراروں نیک لوگوں کے گروہوں میں داخل کرتی ہے اور ابراروں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جبکہ جھوٹ انسان کو فجاروں میں داخل کر دیتا ہے اور ان کے لیے جہنم ہے۔ صدق مومن کی اعلیٰ اخلاق سے ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مذکورہ آیت میں صدق کو تقوی کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یعنی جس طرح تقوی ایک بہت ہی اچھی صفت ہے، اس طرح متقین کا اللہ عز و جل کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ اسی طرح صدق بھی بہت ہی اچھی صفت ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو یہ بلند مرتبہ و مقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ فرمایا، سچی بات کہنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور فضول باتوں کو چھوڑ دینے کے سبب۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو،
حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا جاتا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ عز و جل کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا کہیں ہم بھی جھوٹ کے عادی تو نہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بھی جھوٹ عام طور پر بولا تو نہیں جاتا؟ ہم اپنے بچوں سے کتنا سچ بولتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے کتنا سچ بولتے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غور کریں تو بعض اوقات حالت ظاہر تو یہ نظر آتی ہے کہ ہم بھی وہ دن وہ لمحے یاد کریں کہ جب ہم جھوٹ سے بچتے ہوں۔ آج تو گھر گھر میں دیکھا گیا ہے کہ بچے کو بھی قریب بلانا ہو تو دھوکے سے جھوٹ بول کر اس کو قریب بلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار بھی ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بس سارا مال بک جائے، چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، سچ نہ بولنا پڑے، بس میرا مال بک جائے، مجھے کمائی حاصل ہو جائے، مجھے دنیا کی دولت حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے مسلمانوں کو اس جھوٹ کی لعنت سے بچائے۔ اور سچ بولنے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں؟ جو سچ بولتے ہیں ان کی زبانوں میں کیسا تاثیر ہوتا ہے، اور جو سچ بولتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ آئیے ایک واقعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے، توجہ فرمائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی سچ بولنے کا جذبہ اس واقعے سے نصیب ہو جائے گا کہ ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور زندگی بھر جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ عز و جل سچ بولنے کی کوشش کریں گے، بلکہ سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا کہ گروہ نمودار ہوا، قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک ڈاکو جس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب زادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے کہا، صاحب زادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑے میں سلی ہوئی ہے۔ ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ نوجوان نے کہا، سردار نے نوجوان سے کہا، کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ اس نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان
تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا. اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا. وہ کہنے لگا صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو, دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو, اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں, مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, وہ نوجوان پتہ ہے کون تھے؟ پتہ ہے؟ آئیے سنتے ہیں وہ نوجوان کون تھے. وہ نوجوان ہمارے پیارے پیارے مرشد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جن کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے راہ ہدایت پر گامزن ہو گیا. اس حکایت میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عمل کے ذریعے گویا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ انسان زندگی میں کیسا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے, کیسی ہی سخت ترین مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے, مگر اس کے باوجود کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے, بلکہ ہمیشہ سچی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے کہ سچ کے بڑے فضائل ہیں. اللہ عز و جل روز قیامت ان لوگوں کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا جو دنیا میں سچائی کے خوگر ہوں گے. حضرت سیدنا بشر بن بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے ایک گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ کہا ان کے درجات بہت بلند ہیں. میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا ان کی سچائی کی بدولت. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیے, سچ تمام بھلائیوں کا سبب اور جنت کا راستہ ہے, جبکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ اور جہنم کا راستہ ہے. جھوٹ سے بندے کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے تو مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جھوٹے کا جھوٹ فرشتوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے اور انسان کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. انسان کو ہر حال میں سچ ہی بولنا چاہیے کیونکہ نجات سچ ہی میں ہے. اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا مخلص اور سچا نیک بندہ بنائے. ہر حال میں ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات دنیا کی لالچ میں بعض اوقات بندہ بہت جھوٹ بولتا ہے کہ بس کسی طرح مجھے دنیا حاصل ہو جائے, میں دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لوں, میری ایک دکان ہے تو 2 دکانیں بن جائیں, میرا عالی شان گھر بن جائے, دنیا میں میرا کوئی مقام مجھے حاصل ہو جائے, بس لوگ میری واہ واہ کریں گے, کیا بات ہے, کتنی مال و دولت ہے. اور وہ پھر نہ جھوٹ کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے, بس کمائے چلے جاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں بندہ مومن کا دل اس وقت خوش اور مطمئن رہتا ہے جب تک اس کی نظر اپنے نچلے لوگوں کی مال و دولت پر ہوتی ہے. جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن اور بد مزہ ہو جاتی ہے, اس کے ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. یہ تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے تاکہ تم اللہ عز و جل کی نعمتیں نہ کھو بیٹھو. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے عرض کی, کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا, کیا تمہاری بیوی ہے جس کے ساتھ تم رہتے ہو؟ عرض کی ہاں.
پوچھا کیا تیرے پاس رہنے کی جگہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا تم اغنیا میں سے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک خادم بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا پھر تم بادشاہ ہو، پھر تم بادشاہ ہو۔ دنیا میں مومن کا نفس اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اس بات کی حقیقت کو جان لے کہ اس کا حقیقی مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر لیا، جو پہن کر وہ سیدھا کر لیا، جسے راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ باقی سارا مال وہ عنقریب اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے گا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بھی دولت کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بھی نہ جھوٹ کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس پھر وہ بھی دولت کمانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ پیدل چلنے والا موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے، سائیکل والے کو نہ دیکھے، پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ موٹر سائیکل والے کو چاہیے وہ کار والے کو نہ دیکھے، بلکہ وہ دیکھے کہ جو پیدل چل رہا ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، سائیکل والے کو دیکھے کہ وہ تو سائیکل پر چل رہا ہے، کتنی مشقت سے سائیکل چلا رہا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، حقیقت یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیاوی طور پہ جب دیکھتا ہے لوگوں کو تو بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی دولت، دنیا کی جستجو، دنیا کو پانے کی جستجو میں پھر وہ حرام و حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دنیا ایک ختم ہو جانے والا سایہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب دنیا ایک ختم ہو جانے والا سایہ ہے اور فانی ہونے والا سامان ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو آخرت کے لیے مکمل اہتمام کر۔ چنانچہ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اور اے ابن آدم، تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے دنیا سے محبت کی وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کو دنیا میں نقصان ہوگا۔ تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حقیقت تو یہی ہے کہ جب بندہ اپنا مرتبہ دنیا میں کوئی دولت حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہم بھی ایسوں کی صحبت اختیار کریں کہ جہاں سے ہمیں یہ سوچ ملتی ہو کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کی جائے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کی جائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دے رہی ہے، دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے، دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے، اور یہ مقصد الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم سوئی میں ہفتہ وار اجتماع کر رہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ساری برائیوں سے بچنا ہے، ہمیں ساری برائیوں سے بچ کر ہمیں نیک اعمال میں مصروف ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کر، ہمیں چگلی کو چھوڑ کر، ہمیں غیبتوں کو چھوڑ کر، ہمیں حسد کو چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے اور رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جانا ہے۔ ہمیں سچا بننا ہے، سچ بولنے والا بننا ہے کہ چاہے جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں اپنی زبان سے سچ جاری کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں۔ آئیے مزید اس کے بارے میں سنتے ہیں۔
رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن 8 قسم کے افراد اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنے والا، نمبر 2 تکبر کرنے والا، نمبر 3 وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، نمبر 4 وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں، نمبر 5 وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھتے ہیں اگرچہ وہ ان کے لیے ناجائز ہو نہ ہو، چگلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، نمبر 8 نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم اس جھوٹ کی بیماری سے پکی توبہ کر کے بس سچ بولنے والے بن جائیں، ایسے سچے بولنے والے بن جائیں جیسا سچا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں، بخاری کتاب الایمان میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 4 خصلتیں پائی جائیں، یہ تو ہم نے سن لیا، تو ایک بزرگ کا واقعہ اس میں نقل ہوتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ جا رہے تھے، جنگل پہنچے، سفر تھا، سفر کافی طویل تھا، جب رات ہوئی تو ڈاکوؤں نے ان بزرگ کے قافلے کو آ لیا، ڈاکو ان کو مارنے لگے، تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، فرمانے لگے کہ ہمیں نہ مارو، ہمیں نہ مارو، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سارے کا سارا مال تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو، اور ہم مسلمان ہیں، ہم سچے ہیں، یہ سارا مال ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سارا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے سارا مال جو تھا ان کے پاس اپنے بچوں سے لیا، گھر والوں سے لیا اور ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ ڈاکو جب ان کا مال و اسباب لے کر چلے گئے، کافی سارا مال تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی آپ کی بیٹی قریب آئی، عرض کی بابا جان مبارک ہو، میں نے ایک ہار جو ہے نا وہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور ڈاکوؤں کو پتہ نہیں چلا، آپ نے بھی وہ ہار مجھ سے نہیں لیا اور وہ ہار میں نے چھپا کے رکھا، یہ دیکھیے وہ ہار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو ان کو زبان دی تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مال تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں نہ مارو، ہم مسلمان ہیں۔ میں نے ان سے، میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، میں نے ان سے زبان کی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی سے ہار لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے چلے گئے۔ ڈاکوؤں نے پیچھے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، رک گئے، دیکھا کہ وہی بزرگ ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ڈاکوؤں کے قریب آ کے ٹھہر گئے، فرمانے لگے کہ ابھی تم نے ہمیں سارا سامان تم نے ہمارا لیا ہے، تم ہمیں مارنے لگے تھے، ہم نے زبان کی تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس سارا مال تمہیں دے دیں گے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، جانتے تھے کہ ڈاکوؤں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، تو فرمایا کہ سارے کا سارا مال تمہیں دینا تھا، میں نے زبان کی تھی، میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر میری بیٹی نے ایک ہار غلطی سے چھپا کے رکھ لیا، تو میں نے کہا یہ ہار، جبکہ میں نے زبان کی تھی، میں یہ ہار تمہیں پہنچانے آیا ہوں کہ یہ ہار لے لو، کیونکہ میں نے تم سے زبان کی تھی کہ سارا مال تمہارے حوالے کر دوں۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، جو ان کا امیر تھا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ کیسے آدمی ہو تم، ہم تو مال چھوڑ کر آ گئے تھے، تم رکھ لیتے،
فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، یہ تمہارا مال ہے، میں نے تمہیں دیا۔ اب واپس جانے لگے تو ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کو روک لیا، روکنے کے بعد آپ کے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ آپ ایسے سچے ہیں، اتنے اچھے ہیں، آج سے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بھی آج سے یہ ڈاکہ زنی سے توبہ کرتا ہوں اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کروں گا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا۔ قربان جائیے ایسے لوگوں پر، اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کی کیسی شان ہے، یہ کیسے اصلاح کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، تو اس کے دل میں جا کر وہ بات لگتی ہے اور وہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، راہ نجات پر آ جاتا ہے، وہ بھی نیک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی یہ ذہن بنائیں اور یہ ذہن بنائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل سچ بولیں گے، بس سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے، سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جبکہ جھوٹ کی نحوست سے برکت زائل کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سودا کرتے وقت بھی جو جھوٹ یا دھوکے سے کام لے گا، اگرچہ وقتی طور پر اسے کچھ فائدہ ہو بھی جائے، لیکن اس کے مال سے برکت نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنے اور جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دے رہی ہے کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اور آ کر ہم بھی نیک بننے کی جستجو میں لگ جائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں، ہم بھی ایک مدنی مقصد کو اپنا لیں۔ وہ مدنی مقصد ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلے دہرایا، آئیے آج ہم سوئی بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی مل کر دہرا لیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کو اپنا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں بھی جب اس مدنی مقصد کو اپنائیں گے تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا صحیح معنوں میں لطف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا جب اس مدنی مقصد کو اپنا کر مدنی انعامات پہ عمل کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں، ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا دل بھی کرے گا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم بری باتوں کو چھوڑ دیں، ہم چگلیوں کو چھوڑ دیں، ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہم سچ کو اپنا لیں، ہم مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنے والا بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، اس مدنی مقصد کو ہم بھی اپنا لیں کہ ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں گے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ آئیے دیکھیں کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، کیسا انعام و اکرام ان کو ملتا ہے، کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کیسے ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں مقیم ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، تو انہوں نے ایک تحریر فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ علم دین سے دوری کی وجہ سے گناہوں میں گزار دی۔ ایک دن ہمارے قریبی گاؤں کے رہائشی ایک مبلغ دعوت اسلامی ہمارے گاؤں میں تشریف لائے۔ انہوں نے بعد اثر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائی۔ نماز مغرب کے بعد سنتوں بھرا بیان کیا، اور بیان کے آخر میں انہوں نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ میں نے اجتماع میں شرکت کی نیت تو کر لی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی مرکز ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا۔ وہی اسلامی بھائی پھر تشریف لائے اور دعوت اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائی۔ بعد مغرب سنتوں بھرا بیان ہوا۔ اس طرح ایک ماہ گزر گیا، لیکن میں اجتماع میں شرکت نہ کر سکا۔ اب کی بار وہی اسلامی بھائی مدنی قافلے کے ہمراہ ہمارے گاؤں تشریف لے آئے۔
انفرادی کوشش کے ذریعے مجھ سمیت 3-4 اسلامی بھائیوں کو اجتماع کے لیے تیار کر لیا. اس مرتبہ میں اپنی نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچا. سنتوں بھرے بیان کے بعد ذکر اور دعا ہوئی. دوران دعا گریہ و زاری کے وقت رکت انگیز مناظر دیکھ کر مجھ گناہگار کو بھی رونا آ گیا. اجتماع کی برکات سے ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئیں اور میں نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. اگلے ہفتے سنتوں بھرے اجتماع میں اکیلا ہی پہنچ گیا اور اجتماع کے اگلے ہی روز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے میری نماز، میرا وضو، غسل میں پائی جانے والی اغلاط دور ہوئیں. میں نے کئی دعائیں سیکھ لیں. میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا. جب میں مدنی قافلے سے گھر پلٹا میرے سر پر سبز سبز امامے کا تاج جگمگا رہا تھا. یہ سب دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی. کچھ دنوں کے بعد میں نے ہمت کر کے مسجد میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیا. درس فیضان سنت کی برکت سے 3 اسلامی بھائیوں نے سبز سبز امامے کا تاج سر پہ سجا لیا. اس کے بعد ہم باقاعدہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہونے لگے اور ہمارے گاؤں میں بھی مدنی کاموں کی بہار آ گئی. تو تمام اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہم بھی اپنا وقت نکالیں. میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی اپنے سفر کا جدول بنائے. انشاءاللہ عز و جل جب مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتا ہے. یہ نوجوان جس نے اپنا وضو کی درستگی کی, اس نے اپنے غسل کی اغلاط کو دور کیا, اپنی نماز میں جو اس کی اغلاط پائی جاتی تھی اس کو دور کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں ہماری نماز میں کتنی اغلاط ہوں گی. کیا ہمیں وضو کے فرائض یاد ہیں, وضو کی سنتیں یاد ہیں, کیا ہمیں غسل سے متعلق معلومات ہیں, کیا ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا آتا ہے, کیا ہم صحیح معنوں میں نماز کی شرائط, نماز کی فرائض, نماز کی واجبات کے بارے میں جانتے ہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک تعداد ایسی ہے جو نہیں جانتی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمت کریں, آپ بھی کوشش کریں, 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں. اگر 12 ماہ مشکل ہے, ابھی نہیں جا سکتے, تو 92 دن کا ذہن بنا لیں, 63 دن مدنی تربیتی کورس کا ذہن بنا لیں. اگر یہ بھی مسئلہ ہے تو 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے ہم فیضان مدینہ جہاں جہاں موجود ہے, جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے, جہاں جہاں دعوت اسلامی والے موجود ہیں, ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا, ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب آ جائے گا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو, ہم بھی کوشش کریں کہ اگر 30 دن نہیں تو 12 دن کی نیت کر لیں, اور 12 دن کی تو سارے نیت کر لیں, اور یہ بھی ذہن بنا لیں. آج سوئی کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آج مدنی چینل والے بھی سوئی والوں کو دیکھ لیں کہ بلوچستان والے بھی الحمدللہ نیت کرتے ہیں. یہ بھی, ہم بھی, اور مدنی چینل والے بھی, ہم سب اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں, ہم سچ بولنا سیکھنا چاہتے ہیں, ہم ساری برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنا چاہتے ہیں. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم ہر ماہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور جایا کروں گا؟ تو زوردار انداز میں نیت کر لیں ہاتھ اٹھا کے, اگر نیت ہے تو, کہ میں انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت عطا فرمائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے انشاءاللہ عز و جل. میرے پیارے اسلامیوں, دیکھیے گا کہ جب مدنی قافلوں میں جاتے ہیں تو بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں, کئیوں نے مجھ سے بھی کہا, لکھ کر بھی دیتے ہیں کہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یار نماز نہ چھوٹے, لیکن بعضوں کا چھوٹ جاتی تھی. اللہ کی بارگاہ میں انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے, گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے اسلامیوں, دیکھا گیا ہے کہ جب وہ قافلوں میں جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی, ساتھ ساتھ الحمدللہ تہجد کی نمازیں بھی ہم نے پڑھی.
کہ ہم 5 نمازوں میں استقامت پانے کے لیے گئے تھے. مدنی قافلے کا ایسا پیارا جدول ہے. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی ایسی صحبت کی برکتیں ہیں کہ ہم تو الحمدللہ تہجد گزار بن کر واپس آ رہے ہیں. ہم تو صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے والے بن کر واپس آ رہے ہیں. ہم تو اوابین کے نوافل پڑھنے والے بن کر واپس آ رہے ہیں. پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھ کر, انہیں اپنا کر دوسروں کو سکھانے والے بن کر واپس آ رہے ہیں. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم سارے اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. خالی اکیلے آئیں گے, اکیلے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے؟ آج اتنی بڑی تعداد الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. نیت کر لیں, جہاں ہم نے آج جھوٹ سے متعلق سنا, آج ہم نے ذہن بنایا کہ ہم بھی سچ بولیں گے, سچی باتیں کریں گے, سچوں کے ساتھ رہیں گے, اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اے مسلمانوں آؤ, میرے شیخ طریقت ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کی یہی خواہش ہے. حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے, انہیں قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنانا ہے, انہیں ہمیں نیک بنانا ہے, انہیں مسجدوں کو سنبھالنے والا بنانا ہے. ہم دعوت اسلامی در حقیقت یہ مسجد بھرو تحریک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والی تحریک ہے, یہ قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے والی تحریک ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس مسجد بھرو تحریک میں مکمل شامل ہو جائیں, اللہ کے گھروں کو آباد کریں, قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں, خود قرآن پاک پڑھیں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی دعوت دیں, دوسرے مسلمانوں کو قرآن سکھائیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے, مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول, جن میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں کہ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہوں کہ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. نیت کر لیں کہ ہم بھی مسواک شریف کیا کریں. یہ مسواک شریف الحمدللہ دعوت اسلامی والے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں, تو ہم بھی نیت کر لیں کہ مسواک شریف کیا کریں گے. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو, کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. جو افیون کھاتا ہوا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. جو افیون کھاتا ہے, یہ نشہ ہے, اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. منہ صاف کرتی, مسوڑوں کو مضبوط بناتی, بینائی بڑھاتی, بلغم دور کرتی, منہ کی بدبو ختم کرتی اور سنت کے موافق ہے. فرشتے خوش ہوتے ہیں, رب راضی ہوتا ہے, نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے. حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی, تلاش کی مگر نہ ملی, لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی مسواک خرید کر استعمال فرمائی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ خرچ کر ڈالا, کہیں اتنی مہنگی مسواک بھی لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا میں اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا اس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی, تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے میں کیوں نہ خرچ کی. کیسا پیارا مدنی ذہن تھا بزرگوں کا.
تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کا بستہ یہاں پر موجود ہوگا. دیگر بستے بھی لگتے ہیں. اگر وہاں مسواک شریف موجود ہے تو آج اجتماع کے اختتام پر جب ہم باہر جائیں تو ہم بھی مسواک شریف ساتھ اپنے لیتے جائیں. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلح یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا. پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی مسواک ہو. مسواک کی موٹائی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مسواک شریف کی سنت پر عمل کرنے اور مسواک شریف کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری سنتوں کو اپنا کر ہمیں دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری سنتوں پہ جو کہ الحمدللہ فیضان سنت میں بھی موجود ہیں، اسی طرح جو بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے مطبوع رسالہ ہوتا ہے اس میں بھی الحمدللہ تقریباً میں آخر میں رسائل موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان رسائل کا مطالعہ کریں اور اس میں جو سنتیں لکھی گئی ہیں ان پر بھی عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے خوشخبری بھی. 31 دسمبر کی رات مسلمانوں کو شیطانی کاموں سے بچنے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے رات 8:15 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شرکت فرمائیں گے. سبحان اللہ، باپا جان شرکت فرمائیں گے. اس میں پھر کیسا مزہ آئے گا، کیسا لگے گا پھر. سبحان اللہ. یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. نوٹ: عالمی مدنی مرکز میں از ابتدا تا انتہا حاضر رہنے والے عاشقان رسول کو قرآن اندازی کے ذریعے مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یاد رہے قرآن اندازی کے لیے NIC کی کاپی بعد نماز مغرب تا 8:30 یعنی 8:30 تک وصول کیے جائیں گے. مدنی مرکز میں وصول کیے جاتے ہیں. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز 7:45 یعنی 7:45 پر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھا گیا ہے پیارے اسلامی، پچھلے سال بھی باپا مدنی مذاکرہ ہوا تھا کہ کیسے کیسے نوجوانوں نے کال کر کے باپا کو اپنی بتایا تھا کہ نیت کا بتایا تھا کہ میں نے تو یہ کہ شراب پینے کی نیت کی ہوئی تھی، میں نے فلاں جگہ پہ جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا منانے کی نیت کی تھی، لیکن میں آپ کے مدنی مذاکرے میں شریک ہوا تو میں نے توبہ کر لی، میں نے آپ کی باتیں سنی تو میں نے توبہ کر لی. تو جو سوئی کے ہمارے اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں پاکستان بھر میں سن رہے ہیں، دنیا میں سن رہے ہیں، آپ بھی یہ ذہن بنا لیں کہ 31 دسمبر کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے نوجوانوں کو اس میں بٹھائیں، ہم سارے گھر والے مل کر اہتمام کے ساتھ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. پھر دیکھیے گا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کیسی مدنی مذاکرے کی بہاریں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت کیسے سادہ الفاظ میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، کیسے سادہ الفاظ میں فرماتے ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ جو فرماتے ہیں ایسے سادہ الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یہ اصلاحی مدنی پھول ایسے لٹا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھول گھول کر لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں. تو کون کون مدنی مذاکرے میں شرکت کرے گا آپ میں سے؟ مدنی چینل پہ دیکھیں گے نا. تو اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ 31 دسمبر کو یہ جو مدنی مذاکرہ ہے بڑا اہم مدنی مذاکرہ ہے، اس میں ضرور شرکت کریں گے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں کہ مفتی اعظم یعنی ہند سے بریلی یعنی بریلی سے مدینہ یہ رسالہ ہے بابرکت. اس میں چونی پھانسی گھاٹ سے اپنے گھر تک قید سے چھوٹ گئے تو مشکل کشا کا دیدار، بارش برسنے لگی، مزدور شہزادہ. اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ بریلی سے مدینہ حاصل کریں. یہ پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں اللہ نے چاہا
تو ہمیں جو ہے نا حاصل ہو جائیں گی کیا کیا کہ ہند سے یعنی بریلی سے مدینہ بابرکت چونی پھانسی گھاٹ سے اپنے گھر تک کیسے چھوٹ گئے تو مشکل کشا کا دیدار بارش برسنے لگی مزدور شہزادہ اس کے علاوہ مزید معلومات اگر پڑھیں گے تو حاصل ہو جائیں گی. اسی طرح اپنے مرحوم اور عزیزوں بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے, خود بھی مطالعہ فرمائیے. جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل. یہ بڑے سائز کا رسالہ 8 روپے ہدیہ اور جیبی سائز کا رسالہ 4 روپے ہدیے پر وصول فرمائیں. یہ رسالہ عربی, انگریزی, فرانسیسی, چائنیز اور گجراتی, ہندی, سندھی, پشتو زبانوں میں بھی شائع ہو چکا ہے. اسی طرح کتاب ملفوظات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 190 روپے ہدیے پر, یہ کتاب بھی حاصل فرمائیں. یہ کتاب الحمدللہ 190 روپے ہدیے پر ملفوظات اعلی حضرت, اس کو بھی حاصل فرمائیں. اسی طرح BCD ہے سیرت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 25 روپے ہدیے پر استعمال فرمائیں. اور اسی طرح یہ رسالے اور BCD دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر www.dawatislami.in پر آن لائن بھی ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان رسائل کا مطالعہ کرنے, انہیں پڑھنے اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم
صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا، یہ کون ذی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ہفتے کے ساتھ جس طرح آج ہم نے شرکت فرمائی، آئندہ آنے والے ہفتہ وار اجتماع میں بھی اسی دلچسپی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی اچھی باتیں سیکھ کر دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، پھر صلاۃ السلام، اس کے بعد اذان عشاء کہی جائے گی اور اذان عشاء کے بعد انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی ذکر سے پہلے 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله۔
صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكر الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے ہم سب مل کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے کاش ہمارے آنسو بہہ جائیں. سچی توبہ کر کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ عز و جل مولا کریم پروردگار، اے ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک پروردگار، اے صحابہ کرام علیہ رضوان کے رب، اے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک، اے ہمارے امام اہل سنت کے مولا، اے ہمارے امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے اللہ ہم حاضر ہیں مولا. ایک بار پھر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اپنے گندے میلے کچیلے کالے کالے ہاتھ لے کر پھر حاضر ہو گئے مولا. یا اللہ اس آس پر کہ تو بڑا کریم ہے مولا، بڑا کریم ہے مالک. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں مالک، اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں مولا. ہم سے غیبتیں ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا مولا. اے اللہ نامہ اعمال کی طرف نگاہ جاتی ہے تو دل مایوس ہو جاتا ہے مولا. گناہ کر کر کے ہمارا نامہ اعمال بھر چکا ہے، وہ بھرتا چلا جا رہا ہے مولا. اے اللہ یا اللہ لیکن تیری رحمت کی طرف دیکھتے، علماء سے سنتے ہیں تو مولا کریم آس بند جاتی ہے. یا اللہ ہم پھر حاضر ہیں. اے اللہ ہم وہی ہیں مالک
جن سے دنوں میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، رات کو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم وہی ہیں مولا جو توبہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں، ہم وہی ہیں مالک۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مولا، اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، یہ شیطان لعین ہمیں بننے نہیں دیتا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خود قرآن پاک پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے والا بنا دے۔ اے اللہ نیکی کی دعوت کا داعی بنا دے۔ یا اللہ ساری برائیاں چھوٹ جائیں، اے اللہ غیبتیں چھوٹ جائیں، چغلیاں چھوٹ جائیں، اے اللہ بدگمانیاں ختم ہو جائیں، اے اللہ ہمارا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہو جائے۔ یا اللہ ہمارا سینہ مدینہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں برائیاں چھوڑنے میں استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم ساری برائیوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مالک، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے مولا۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے مولا۔ اے اللہ ہم جتنے بھی گناہگار سہی، لیکن مولا ہم نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا مالک، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، جو تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اسے معاف فرما دیتا ہے مالک۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں مالک، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے مالک۔ اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے مولا۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے عمل ہوتا بھی ہے اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، اے اللہ ریاکاری سے محفوظ بنا دے بولے، ریاکاری کی بری عادت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم ہر نیک اور جائز کام تیری رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے۔ اے اللہ ہم جب قبر میں جائیں تو ہماری قبر میں اندھیرا نہ ہو مالک، اندھیرا نہ ہو مولا۔ اے اللہ ہمیں اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے مالک، بڑا ڈر لگتا ہے مولا۔ اے اللہ جب ہم مر کر قبر میں جائیں، اے اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، تیرے محبوب کے جلوے ہماری قبر میں آ جائے۔ یا اللہ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے مولا ایسا راضی کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا مولا، کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ ہمیں تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں غیبتوں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے، ہمیں عاشق تلاوت بنا دے، اے اللہ ہمیں مسجد آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ مولا کریم پروردگار دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں اے اللہ آج یہاں پر ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی موجود ہیں، مدنی چینل پر کہاں کہاں پتہ نہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، اے اللہ مالک و مولا سب کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ کوئی مریضوں کا نمائندہ بن کر یہاں آیا ہوگا، کوئی تنگ دستوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوگا، کوئی خود مریض یہاں پر حاضر ہوگا، کوئی مدنی چینل پر موجود ہوگا، اے اللہ اے مالک و مولا سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اے اللہ سب کی خالی جھولیاں بھر دے، اے مالک و مولا اے اللہ یہاں پر جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، مدنی چینل پر جن نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں جو بھی تیرا مقبول بندہ ہے اے اللہ
اللہ اپنے اس مقبول بندے کے صدقے اے مالک و مولا ہماری حتمی بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں مولا، کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے تو کسی کی ریڑھ کی ہڈی جواب دے گئی ہے۔ مولا طرح طرح کے مریض آتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جن کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ مولا کریم ہمارے اس شہر میں بھی خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مالک و مولا امیر اہل سنت کے علم میں، حلم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ علماء مشائخ اہل سنت کے علم میں، حلم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مولا کریم پروردگار دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مالک و مولا جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل پر موجود ہیں ہمارے ناظرین، اے اللہ 31 دسمبر کو جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اے اللہ ہم سب کو اہتمام کر کے اس مدنی مذاکرے میں خود شرکت کرنے، اس کی دعوت کو عام کرنے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس میں شرکت کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مالک و مولا جو مانگ سکے عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں پرچیاں آ رہی ہیں مولا کریم، جن جن نے جو جو مرادیں لکھ کر دی ہیں، جو جائز حاجتیں سب کی پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ کاش محشر میں
جب ان کی آمدی ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شمع بز میں لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو ہے نا انشاءاللہ اذان عشاء کہی جائے گی. اذان کے بعد باجماعت نماز ادا کی جائے گی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہے پھر وہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی ترکیب بنائی جائے گی. مجلس اسلام دعا پڑھنے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول آذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر آذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा